بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر إذا قيل له من ربك وما دينك ومن نبيك. قبر کا عذاب، تنعیم قبر اور منکر نکیر کا سوال کرنا، یہ سب چیزیں ثابت ہیں، تو اس پر دلائل چل رہے ہیں، قرآن اور حدیث کے دلائل سمعیہ چل رہے ہیں. تو یہ ایک دلیل ہے. وقال اللہ تعالیٰ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا ایمان والوں کو، بالقول الثابت، قول ثابت کے ساتھ، یعنی کلمہ توحید کے ساتھ. یاد رکھنا، قول ثابت سے کلمہ توحید مراد ہے. یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی. یعنی قبر میں مردے سے، جو مومن مردہ ہے، اس سے جب فرشتے سوال کریں گے کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ کا نبی کون ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کو کلمہ توحید کے ساتھ ثابت قدم رکھیں گے. جس طرح وہ دنیا میں ثابت قدم رہا کلمہ توحید پر، تو قبر میں بھی اسی طرح کلمہ توحید پر ثابت قدم اللہ تعالیٰ اس کو رکھیں گے، اور یہ سوالوں کا جواب دے دے گا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس بندے کو ثابت قدم رکھیں گے. اور پھر قبر کے بعد جو احوال آخرت ہے، اس میں بھی کلمہ توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثابت قدم رکھیں گے. تو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا ایمان والوں کو کلمہ توحید کے ساتھ. نزلت فی عذاب القبر، کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی عذاب قبر کے بارے میں. اذا قیل لہ، جب مردے سے کہا جائے گا، مومن جو مردہ ہے اس سے کہا جائے گا، من ربک، آپ کا رب کون ہے، وما دینک، آپ کا دین کون سا ہے، کیا ہے، ومن نبیک، اور آپ کا نبی کون ہے. فیقول، تو وہ کہے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ودین الاسلام، اور میرا دین اسلام ہے. دینی یا دینیل دونوں درست ہے. ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے گا کلمہ توحید کے ساتھ، اور وہ سوالوں کے جوابات دے دیں گے. وقال علیہ السلام، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اقبر المیت، جب میت کو قبر میں رکھا جائے، اتاہ ملکان اسودان ازرقان، تو آتے ہیں اس کے پاس دو کالے رنگ کے فرشتے، ازرقانی، نیلی آنکھوں والے. یقال لاحدہم المنکر، کہا جاتا ہے ان دونوں میں سے ایک کو منکر. منکرو، یہ نائب فاعل یقالو کا، تو اس کے اوپر پیش پڑیں گے، منکرو. یقالو، کہا جاتا ہے، لاحدہما، ان دونوں میں سے ایک کو، المنکر، منکر، وللآخر النکیر، اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. الی آخر الحدیث، حدیث کے آخر تک. یہ ایک لمبی حدیث کا مختصر سا حصہ لکھا ہے. پھر آگے جب یہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، یہ دو فرشتے آتے ہیں قبر میں، اور یہ کہتے ہیں کالے رنگ کے اور نیلی آنکھوں والے. یہ اس لیے کہ یہ ایک ہولناکی کا حال ہے، یعنی ڈر کی حالت کی وجہ سے اس طرح اس حال میں آئیں گے. ہولناکی کی حالت ہے، اس لیے کالے رنگ کے اور نیلی آنکھوں والے، یہ ہولناکی کی حالت ہوتی ہے. تو پھر یہ بندے سے، اندر مردے سے پوچھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں گے کہ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو جو مومن بندہ ہوگا وہ کہے گا کہ یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا بندہ، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہے. تو فرشتے کہیں گے، ہاں ہمیں پتہ تھا کہ آپ ایسے ہی جواب دیں گے. پھر اس کے لیے قبر کشادہ ہو جاتا ہے، اور فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ اب سو جاؤ دلہن کے سونے کی طرح.
اور جو منافق آدمی ہوتے ہیں اسے جب فرشتے پوچھیں گے کہ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی آپ وسلم کے بارے میں، تو وہ کہے گا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، بس لوگ دنیا میں اس کے بارے میں اس طرح کہتے تھے، میں بھی کہتا ہوں۔ تو فرشتے کہیں گے ہمیں پتہ تھا کہ آپ ایسا ہی جواب دیں گے۔ پھر جو قبر ہے، وہ جو زمین ہے، اس پر ہر طرف سے کھنچ جاتی ہے، چمٹ جاتی ہے، اور اس کے پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں۔ تو یہ عذاب قبر کے بارے میں یہ حدیث ہے، تو اس سے بھی عذاب قبر ثابت ہو گیا۔ وقال علیہ السلام، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النیران۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ، کہ قبر جو ہے باغ ہے، باغیچہ ہے، من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے۔ روضۃ باغ کو کہتے ہیں، باغیچے کو کہتے ہیں، اور ریاض اس کی جمع آتی ہے۔ تو قبر روضۃ ایک باغیچہ ہے، ایک باغ ہے، من ریاض الجنتی، جنت کے باغوں میں سے، او حفرۃ من حفر النیران، یا ایک گڑھا ہے، من حفر النیران، جہنم کے گڑھوں میں سے۔ تو قبر یا تو ایک باغ ہے، مومن کے لیے یہ ایک باغ ہے، یا او حفرۃ من حفر النار، یا ایک گڑھا ہے جہنم کے گڑھوں میں سے، کافر اور گناہگار کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اس حدیث سے دیکھو عذاب قبر اور تنعیم قبر دونوں ثابت ہو رہے۔ دیکھو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یہ عذاب قبر ثابت ہوا، اور روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو یہ تنعیم قبر ثابت ہو گیا۔ وبالجملة الاحادیث فی هذا المعنى، وبالجملہ یعنی حاصل کلام، خلاصہ کلام کیا ہے؟ کہتے ہیں الاحادیث فی هذا المعنى، کہ احادیث اس معنی میں، کس معنی میں؟ یعنی عذاب قبر اور تنعیم قبر، اس معنی میں احادیث، وفی کثیر من احوال الآخرت، اور اکثر آخرت کے احوال میں، احادیث اس معنی میں یعنی عذاب قبر اور تنعیم قبر کے بارے میں، اور اکثر آخرت کے احوال میں احادیث جو ہے متواترۃ المعنی، متواترۃ المعنی ہے، وَإِن لَّمْ يَبْلُغْ أَحَادُهَا حَدَّ التَّوَاتُرِ، اگرچہ ان احادیث کا خبر واحد ہونا یہ نہیں پہنچتا حد التواتر، تواتر کے حد تک۔ شارح کہہ رہے ہیں کہ یہ احادیث اس معنی میں یعنی عذاب قبر اور تنعیم قبر اور اکثر احوال آخرت میں احادیث متواترۃ المعنی ہے، یعنی الفاظ کے اعتبار سے تو وہ متواتر نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے متواتر ہے۔ یہ جو حدیث ہے متواترۃ المعنی، یعنی سب الفاظ متواتر نہیں ہیں، الفاظ سب کے مختلف ہے، سب جو ہے خبر واحد ہے، خبر واحد ہے، سب خبر واحد ہے، لیکن یہ سب خبر واحد جو احادیث ہے، سب مل کر ان سے جو ایک معنی نکل آتا ہے، ایک مفہوم نکل آتا ہے، وہ متواترۃ المعنی، یعنی معنی اس کا تواتر ہے۔ اور یاد رکھنا ہے یہ متواتر معنوی، یہ بھی متواتر لفظی کی طرح حجت ہے۔ تو احادیث اگرچہ خبر آحاد ہے لفظ کے اعتبار سے، کہ لفظ کے الفاظ تواتر سے ثابت نہیں ہیں، لیکن ان سب احادیث، یہ سب حدیثیں مل کر اس سے جو معنی اور مفہوم نکل آتا ہے وہ متواتر ہے۔ تو متواتر معنوی بھی متواتر لفظی کی طرح حجت ہے۔ تو کہتے ہیں وبالجملہ حاصل کلام یہ ہے الاحادیث فی هذا المعنی، کہ احادیث اس معنی میں یعنی تنعیم قبر اور عذاب قبر کے بارے میں، وفی کثیر من احوال الآخرت، اور اکثر آخرت کے احوال میں احادیث متواترۃ المعنی، متواترۃ المعنی ہے، وَإِن لَّمْ يَبْلُغْ أَحَادُهَا حَدَّ التَّوَاتُرِ، اگرچہ ان احادیث کا خبر واحد ہونا نہیں پہنچتا تواتر کے حد تک۔ آگے پھر معتزلہ اور روافض عذاب قبر کا انکار کر رہے ہیں اور اپنا عقلی دلیل دے رہے ہیں، اور پھر آگے اس کے جوابات آئیں گے، جواب آئے گا اہل سنت والجماعت کی طرف سے۔ اور یاد رکھنا، ابھی سے ہی آپ کو بتا دوں کہ قبر جو ہے صرف اس زمینی گڑھے کو نہیں کہا جاتا قبر، یاد رکھنا قبر ہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں میت یا میت کے اجزاء ہو،
وہ قبر ہے۔ قبر صرف اس زمینی گڑھے کا نام نہیں ہے۔ مجازن قبر کا اطلاق ہر اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں میت پایا جائے اور میت کے اجزاء، میت ہو یا میت کے اجزاء ہو۔ لہٰذا اگر میت سمندر میں ڈوب گیا تو سمندر کا تہ جو ہے وہ بھی اس کے لیے قبر ہے، یا کسی جانور نے کھا لیا تو جانور کا پیٹ اس کے لیے قبر ہے۔ تو جہاں بھی بس میت پایا جائے یا اس کے اجزاء پایا جائے وہ اس کے لیے قبر ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔